کیا خواتین پیریڈز کے زمانے میں زیارت عاشورہ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر کسی کی حلال اور حرام کمائی مکس ہو تو ایسے شخص کے گھر میں ہم کچھ کھا سکتے ہیں؟ اور اپنے معنوی سفر کا آغاز کس طرح سے کریں؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ دوستوں السلام علیکم، ایک بار پھر سبیل کمنٹ کا نیا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الشرف بالہمم العالیہ لا بالرمم البالیہ۔ شرافت انسان کے بلند ہمت اور ارادے میں ہے، نہ کہ بوسیدہ ہڈیوں میں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان شرافت و بزرگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے مضبوط ارادے سے حاصل کر سکتا ہے، نہ کہ نام و نسب اور نسلوں سے۔ چلے دوستوں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا عورت پیریڈ کے دوران زیارت عاشورہ پڑھ سکتی ہے؟ خواتین ان خاص ایام یعنی پیریڈ کے زمانے میں نظر و نیاز پکا سکتی ہیں، چکھ سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زیارت عاشورہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، یہ خیال رہے کہ اللہ کا نام، ائمہ معصوم علیہم السلام کا نام کہیں لکھا ہو تو اس پر ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ ان ایام میں ان اسماء مبارکہ کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا خواتین پیریڈ کے زمانے میں سروں پہ تیل لگا سکتی ہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر مکس مال سے روزی گھر لاتا ہو تو کیا اس کے گھر کوئی چیز کھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر نہ کھائیں تو یہ قطع تعلقی کا سبب بنے گا۔ صرف اور صرف اس احتمال کی بنیاد پر کہ کسی انسان کے گھر میں مال حرام ہے، اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے گھر جائیں اور وہاں پر جو کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ جو چیز آئی ہے وہ مال حرام سے خریدی گئی ہے، تب تو اس کے کھانے میں اشکال ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر جو سامنے چیز رکھی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ حرام سے خریدی گئی یا حلال سے خریدی گئی ہے، تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے۔ اور صرف اس بنیاد پر کہ اس کے گھر میں کچھ مال حرام ہے، آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے، صلہ رحم کا فریضہ آپ سے ساقط نہیں ہوگا۔ دوستوں، اسلام میں بدگمانی کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ کبھی کبھی ہم بغیر علم کے اور سنی سنائی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی باطنی نگاہ کھول سکوں اور اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا سکوں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آغا جان، آپ کے سوال کا قد جو ہے وہ بندے سے بہت بڑا ہے، اور مجھ جیسا گناہ گار تو جس کو ظاہر بھی صاف نہیں دکھائی دیتا، وہ آپ کو جو ہے وہ باطل کی آنکھ کھولنے کا راستہ کیا دکھا سکتا ہے؟ فاقد شے موتی شے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور خدا آپ کو جو ہے وہ واقعاً باطن کی آنکھ کھولنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیکن اس کے لیے عالم بعمل تلاش کریں، ایک ایسا استاد تلاش کریں کہ جس کی اپنی باطن کی آنکھ کھلی ہو۔ اور جب تک آپ اس مرحلے تک نہیں پہنچ جاتے، بندے نے صرف اتنا جانا ہے کہ ترک معصیت میں اللہ نے وہ برکات رکھی ہیں جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ ابھی نوجوان ہیں، اگر ذرا سی اپنی توجہ اس مطلب کے اوپر کر کے کہ آپ پورا زور لگا دیں اپنا اور پوری کوشش صرف اس بات پر لگا دیں کہ آپ معصیت انجام نہ دیں، گناہ انجام نہ دیں، تو انشاءاللہ پروردگار خود آپ کی رہنمائی کرے گا۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا جاتا تھا، دو باتیں آپ بنیادی طور پہ کیا کرتے تھے۔ ایک، اول وقت نماز۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اول وقت نماز کا وجود قائم کر لو، یہ تمہیں خود مراتب عالیہ میں پہنچا دے گا۔ ثانیاً، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس میں احتیاط کرو، تو پروردگار جو تم نہیں جانتے اس کا علم خود بخود تمہیں عطا کر دے گا۔ بس برادر عزیز، یہ یاد رکھیے گا کہ اس وادی میں شرط یہ ہے کہ جس دن آپ آمادہ ہوں گے، استاد خود بخود آپ کے سامنے پہنچ جائے گا۔ آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کے لیے جلد از جلد آمادگی مہیا کرے۔ یقیناً یہ مرحلہ اور یہ عمل جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز چیز پر گزرنے کی مانند ہی ہے، لیکن اگر آپ کا حوصلہ رہا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا توسل باقی رہا، تو پروردگار یقیناً آپ کو اپنے لطف و عنایات میں شامل کرے گا۔ اگر آپ معنوی سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ہماری یہ پلے لسٹ ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پلے لسٹ آپ کے لیے مفید واقع ہوگی۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔